नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। रियासती कानून साज असेंबली और कौंसिल के पीठ से शुरू होने वाले मानसून इजलास से एक दिन कबल मुनक्किदा ऐवान की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के इजलास के बाद कांग्रेस के चीफ व्हिप जी वेंकट रमना रेड्डी ने कहा कि अपोजिशन जमातें बरकी, तुलबा के तालीम, फीस रिइंबर्समेंट, सेहत, ज़राअत और पीने के पानी जैसे मुख्तलिफ मसाइल पर बहस करना चाहती है, जिसके लिए हुकूमत तैयार है। असल अपोजिशन जमात तेलुगु देशम ने तवील मुद्दती के लिए इजलास तलब न करने पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और इल्जाम आयद किया कि वो हुकूमत ऐवान चलाने का मुखलिसाना इरादा नहीं रखती। आंध्र प्रदेश कानून साज असेंबली व कौंसिल के पीठ से शुरू होने वाले मानसून इजलास के मौके पर हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अनुराग शर्मा ने कहा कि इमारत मुकन्ना के अतराफ व इकनाफ सख्त तरीन सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। असेंबली के 2 किलोमीटर इलाके के अतराफ इम्तनाई अहकाम नाफिज कर दिए गए हैं, जो 22 सितंबर को इजलास के अख्तिताम तक बरकरार रहेंगे। एक दूसरे की कट्टर नजरियाती हरीफ जमातें सीपीआई और बीजेपी ने हैदराबाद में 17 सितंबर 1948 के पुलिस एक्शन के मसले पर एकसा मौकूफ इख्तियार किया। दाएं बाजू की हिंदू कौम परस्त जमात बीजेपी और बाएं बाजू की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने 17 सितंबर को सरकारी तौर पर यौम आज़ादी हैदराबाद मनाने का मुतालबा किया है। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन किरण कुमार रेड्डी ने कांग्रेस के ज़ेर क़यादत यूपीए हुकूमत से दरख्वास्त की कि मसले तेलंगाना पर पैदाशुदा गैर यकीनी को ख़त्म किया जाए। एक ऐसे वक्त जब अलहदा तेलंगाना के मुतालबे में शिद्दत पैदा हो रही है, चीफ मिनिस्टर ने कहा कि यह मसला मरकज के दायरे कार व इख्तियार में शामिल है और इस पर बहुत जल्द फैसला किया जाएगा। जिला महबूब नगर की पालमूर यूनिवर्सिटी में तुलबा से बातचीत करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि इन्होंने इस ज़मन में जल्द कोई फैसला करते हुए इस मसले पर पैदाशुदा गैर यकीनी को ख़त्म करने के लिए मरकजी हुकूमत से दरख्वास्त की है। बेंगलुरु के एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट वाक़े पतंगा रोड ने गुलशन इकबाल कॉलोनी के मुकीम उबैदुर रहमान और दीगर नौजवानों को मजीद 14 दिन की पुलिस तहवील में दे दिया। उबैद की पुलिस तहवील हासिल करने के लिए बेंगलुरु की सेंट्रल क्राइम ब्रांच ने अदालत ने ये इस्तेदलाल पेश किया कि इसे इस केस की तह तक पहुंचना जरूरी है और इस सिलसिले में दीगर रियासतों बशमुल आंध्र प्रदेश में भी तहकीकात करना बाकी है। बेंगलुरु पुलिस ने अदालत को यह भी इशारा दिया कि उबैद और दीगर साथियों के फराहम करदा मालूमात पर मजीद गिरफ्तारियां की जानी बाकी है। अदालत में उबैदुर रहमान के वकील अनीस अली खान को बेंगलुरु पुलिस की दरख्वास्त तहवील की मुखालिफत करने का मौका फराहम नहीं किया गया और अदालत में पेश करने के फौरी बाद ही उबैद और मोहम्मद अकरम मुतवत्तिन महाराष्ट्र को मजीद 14 दिन के लिए पुलिस तहवील में दे दिया गया। बताया जाता है कि इस 14 दिन की तहवील में बेंगलुरु पुलिस उबैद को हैदराबाद लाएगी और यहाँ पर चंद मुकामात की तलाशी भी ली जा सकती है। पेशेवराना कोर्सेज के लिए फीस बाज़अदायगी की स्कीम पर आयद तहदीदात के बाद 70% मुस्लिम नौजवान आला तालीम के हुसूल से महरूम रह जाएंगे। रियासती हुकूमत की जानिब से फीस बाज़अदायगी की स्कीम पर नजरसानी से ये साफ जाहिर हो गया है कि ये एक आर्जी स्कीम थी जो राय दहिंदों को रुझाने के लिए शुरू की गई थी। जिस तरह पसमानदा तबकात के लिए ज़ीली मंसूबा बनाया गया, इसी तरह अक़लियतों के लिए भी ज़ीली मंसूबा बनाते हुए इनकी आबादी के लिहाज से तरक्याती व फलाही स्कीमात में अक़लियतों को हिस्सा अदा किया जाए। अक़लियतों के लिए मुआवजना में की गई तख़सीस बहुत ही हक़ीर है। एमसेट में सिर्फ 10,000 तक रैंक हासिल करने वाले उम्मीदवारों को ही कामिल फीस की बाज़अदायगी और माबाकी उम्मीदवारों को सिर्फ 35,000 रुपए की फराहमी की पॉलिसी इख्तियार करने के नतीजे में गरीब मुस्लिम तुलबा के पास तर्क तालीम के सिवा कोई चारा नहीं रह जाता है। रियासती हुकूमत को चाहिए कि वो अपनी पॉलिसी पर नजरसानी करते हुए दर्जे फहरिस्त कबाइल, दर्जे फहरिस्त अक़वाम को दी गई सहूलत के खतूत पर मुस्लिम तुलबा के लिए भी कामिल फीस की बाज़अदायगी का ऐलान करें। बसूरत दीगर मुस्लिम बरादरी मबसूत जद्दोजहद का आगाज करेगी। इन ख्यालात का इजहार मुख्तलिफ सियासी व मिली जमातों के कायदीन और दानिश्वरों ने कल इंदिरा पार्क पर इदारे सियासत के ज़ेर एहतमाम एहतजाजी प्रोग्राम से खिताब करते हुए किया, जिसकी सदारत जनाब जाहिद अली खान एडिटर सियासत ने की। जनाब जाहिद अली खान ने अपने सदारती खिताब में कहा कि किसी भी कौम की तरक्की के लिए तालीम कलीदी अहमियत की हामिल होती है और कौम को तालीम से आरास्ता करने सबसे ज्यादा जरूरी सरमाया होता है। इन्होंने कहा कि जब तक हुकूमत अदल नहीं करती मुसलमान तरक्की नहीं कर सकते और सरकारी स्कीमात के समराज से इस्तेफादा नहीं कर सकते। कि हम किस तरह अपनी कौम को तालीम से आरास्ता कर सकते हैं।
تعلیم کو آراستہ کرنے کے لیے ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے پیسہ، اور حکومت جب تک مسلمانوں کے ساتھ انصاف نہیں کرے گی، میں نہیں سمجھتا کہ مسلمان جو ترقی کرنا چاہتے ہیں اس کے فائدے ان تک پہنچ سکتے ہیں۔ ریاست کے بجٹ تقریباً 1,50,000 کروڑ، اور اس میں جو حصہ مسلمانوں کو مل رہا ہے وہ 0.5%، یعنی نصف سے بھی کم حصہ مسلمانوں کو فیصد ملتا ہے، تو مسلمان کس طرح اپنی ترقی کے میدان میں آگے بڑھ سکتے ہیں؟ اب تو فیس ری انویسٹمنٹ کا بھی معاملہ ختم ہوا ہے، تو ہم کو یہ مطالبہ کرنا چاہیے کہ جس حساب سے مسلمانوں کی آبادی ہے، یعنی 11.5%، اسی حساب سے اگر مسلمانوں کا بجٹ متعین کیا جائے تو اس میں ہم خود اس میں سے فیس ری امبرسمنٹ کی بات جس کو پہنچانا ہے وہ پہنچا سکتے ہیں۔ عثمانیہ یونیورسٹی کے تمام امتحانات بشمول پی ایچ ڈی انٹرویوز جو کہ 17 سپٹمبر بروز دوشنبہ منعقد ہونے والے تھے تا اطلاع ثانی ملتوی کر دیے گئے ہیں۔ رجسٹرار عثمانیہ یونیورسٹی نے ایک صحافتی اعلامیہ میں یہ اطلاع دی۔ تلگو دیشم پارٹی نے 17 سپٹمبر سے شروع ہونے والے اسمبلی کے مانسون اجلاس میں 20 موضوعات کو زیر بحث لانے کا فیصلہ کیا ہے۔ تلگو دیشم مقننہ پارٹی اجلاس میں کافی غور و خوض کے بعد حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ ریاست کو درپیش مسائل پر مباحث کے لیے 5 روزہ اسمبلی اجلاس ناکافی ہے اور ان 5 دن میں ایک موضوع بھی مکمل نہیں کیا جا سکتا۔ تلگو دیشم مقننہ پارٹی نے حکومت کو عوام کے مسائل سے فرار اختیار کرنے والی قرار دیتے ہوئے کہا کہ حکومت ریاست کی سنگین بحران کی صورتحال میں 5 دن کے لیے اسمبلی منعقد کرتے ہوئے اپنی غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کر چکی ہے۔ وائی ایس آر کانگریس کی اعزازی صدر وجے اماں نے ان اطلاعات کو مسترد کر دیا کہ ان کی جماعت کانگریس کے ساتھ میچ فکسنگ کر رہی ہے۔ احاطے اسمبلی میں میڈیا نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے وجے اماں نے ان اطلاعات کو میڈیا کی اختراع قرار دیا اور کہا کہ ان اطلاعات میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ وائی ایس آر کانگریس کی شبیہ کو متاثر کرنے کے لیے میڈیا اس طرح کی خبریں پھیلا رہی ہے۔ انہوں نے ان اطلاعات کو بھی مسترد کر دیا کہ وہ ان کے فرزند جگن موہن ریڈی کی ضمانت کے لیے کانگریس کے ساتھ کوئی خفیہ معاہدہ کر رہی ہے۔ پولیس کی جانبداری اور متعصب عہدیداروں کے باعث ہزاروں بے قصور مسلم نوجوان ہندوستان کی جیلوں میں اپنے ناکردہ گناہوں کی سزائیں بھگت رہے ہیں۔ ان کا کوئی پرسان حال نہیں۔ جیلوں میں بند مسلم نوجوانوں کو اذیت و کربناک دور سے گزرنا پڑ رہا ہے، یہاں تک کہ وہ مؤثر قانونی امداد سے محرومی کے باعث بے قصور و بے گناہ ہونے کے باوجود ظلم و بربریت کا شکار ہو رہے ہیں۔ جیلوں میں ان کے ساتھ وحشیانہ سلوک کیا جا رہا ہے اور انسانی حقوق سے تک محروم رکھا جاتا ہے۔ ایک طرح سے مسلم نوجوانوں کی زندگیوں کو متعصب عہدیدار خفیہ سازش کے تحت تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ مسلم نوجوانوں کو اس طرح ہراساں و پریشان کرنا ہندوستان کے مہذب سماج کے لیے اچھی بات نہیں ہے۔ پولیس اور قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں کو چاہیے کہ وہ مظلوموں و بے قصوروں پر ظلم و زیادتی سے باز آ جائیں، انسانوں پر رحم کریں۔ وہ یہ جان لیں کہ خدا کی عدالت سب سے بڑی عدالت ہوتی ہے۔ اس عدالت میں ظالموں کو ان کی سزا ضرور ملتی ہے۔ جب اللہ پکڑ کرے گا تو انہیں کوئی نہیں بچا سکے گا۔ ان خیالات کا اظہار مولانا نصیر الدین کے فرزندان مقیم الدین یاسر اور بلیغ الدین جابر نے کیا۔ ان دونوں بے قصور نوجوانوں کو 3 دن قبل ہی اندور سینٹرل جیل سے رہائی نصیب ہوئی ہے۔ 4 سال 2 ماہ تک ناکردہ گناہوں میں سخت ترین سزا بھگتنے کے بعد رہائی پا کر وہ اپنے گھر پہنچ گئے ہیں۔ جگن اپنے خاندان اور اسلاف کی تفصیل پر نظر ڈالنے کے بعد دوسروں پر الزام تراشیاں کریں اور ان کی پارٹی میں موجود قائدین صدر تلگو دیشم پارٹی پر الزام عائد کرنے سے قبل اپنے صدر کے اجداد کی تاریخ کا جائزہ لیں اور ان سے دریافت کریں کہ ان کے پاس اتنی دولت کہاں سے آئی ہے۔ رکن اسمبلی تلگو دیشم پارٹی مسٹر اے ریونت ریڈی نے کل پریس کانفرنس سے خطاب کے دوران مسٹر نائیڈو پر بے نامی اثاثے جات رکھنے کے الزامات عائد کرنے والوں کو کھلا چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ وہ مسٹر نائیڈو کے اثاثے جات اور گھر کا معائنہ کروانے تیار ہے، بشرطے کہ جگن موہن ریڈی بھی اپنے نو تعمیر شدہ مکان کے دورہ کی ذرائع ابلاغ اداروں کو اجازت دے۔ اقلیتی طلباء کو فیس باز ادائیگی کے مسئلے پر ایڈیٹر سیاست جناب زاہد علی خان کے کامیاب احتجاج پر صدر اردو ماس کمیونیکیشن مختار احمد فردین کے علاوہ
मिसिज अनीस इकबाल, इंजीनियर अबू ताहिर, नूर अशरफ, मोहम्मद अमजद अली, मंसूर अहमद खान ने दिली मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि रोजनामा सियासत की कामयाब तालीमी तहरीक जरूर रंग लाएगी। मिस्टर एस सुधाकर रेड्डी, जनरल सेक्रेटरी सीपीआई ने कहा कि चीफ मिनिस्टर मगरबी बंगाल ममता बनर्जी की मरकजी हुकूमत को धमकियों से अवामी मसाइल की यकसोई मुमकिन नहीं है और रिटेल में बैरूनी सरमायाकारी की इजाजत व अवामी मसाइल से दिलचस्पी हो तो इन्हें हुकूमत की तायद से दस्तबरदारी इख्तियार करनी चाहिए। डॉक्टर नारायणा रियासती सेक्रेटरी के हमरा मीडिया नुमाइंदों से बातचीत करते हुए मिस्टर सुधाकर रेड्डी ने मुख्तलिफ शोबों बशमुल हवाबाजी व स्पेशल बिजनेस शोबों में बैरूनी राशिद सरमायाकारी की इजाजत पर वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि मरकज के एक तरफा फैसले से मुल्क में संगीन अवाक़िब व नतायज बरामद होंगे। दुनिया भर में वक्फे से मुसलमानों की दिल आजादी के वाक़यात में इजाफा होता जा रहा है। शरपसंद अनासिर की जानिब से इस तरह की कोशिशें होती रहती है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हुकूमत की जानिब से फराहम की जाने वाली निसाबी किताबों में भी इस तरह की गुस्ताखाना हरकतें होने लगी है। मरकजी वजारत फरोग़ इंसानी वसाइल के तहत काम करने वाले इदारे नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने की है। सीबीएसई निसाब के तहत 11वीं जमात के लिए एक किताब थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री शाये की गई है। इस किताब की अव्वलीन नशात 2006 में सेक्रेटरी नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग की जानिब से अमल में लाई गई है। इस किताब में एक गोशा द सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स के नाम से भी शाये किया गया है, लेकिन इंतहाई अफसोस की बात यह है कि इस किताब के सफ़े नंबर 180 पर अल्लाह तबारक ताला के खासिस समझे जाने वाले फरिश्ते हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की एक फर्जी और ख्याली तस्वीर शाये की गई है। यह तस्वीर इस हकीकत के बावजूद शाये की गई है कि इस्लाम में तस्वीर कशी हराम है और ख़ास तौर पर फरिश्तों की तस्वीर की तो कोई गुंजाइश ही नहीं हो सकती। टीआरएस सिद्दीपेट रुकने असेंबली हरीश राव ने मरकज से मुतालबा किया कि 30 सितंबर तक अलहदा तेलंगाना के फैसले का ऐलान करें। एक प्रोग्राम से इजहार एगानगत के बाद मीडिया नुमाइंदों से बातचीत करते हुए टी हरीश राव ने कहा कि मरकज को चाहिए कि वो अवाम से किए गए वादे को 30 सितंबर तक पूरा करें और इलाके के अवाम के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करें। इन्होंने इलाके के अवाम के एहसासात व जज्बात के साथ खेलने के खिलाफ मरकज को संगीन नताइज का इंतबाह दिया। रियासत के सदर मुकाम शहर हैदराबाद में यकम तो 19 अक्टूबर अपनी नव्यत की मुनफरिद इंतहाई अहमियत की हामिल इंटरनेशनल बायोडायवर्सिटी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद होगी, जो कि न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि रियासत आंध्र प्रदेश व बिलखुसूस शहर हैदराबाद के लिए एक बहुत बड़ा एजाज होगा, क्योंकि इस मौजूदा कॉन्फ्रेंस में जुमला 193 मुमालिक के नुमाइंदे वफूद शिरकत करेंगे। अलावाज़ी इस मौजूदा आलमी सतह की बायोडायवर्सिटी कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तफसीली मुबाहस होने के बाद 20 तो 25 अहम निकात का इंतखाब किया जाएगा और इन तमाम निकात को यकजा करके इसको हैदराबाद डिक्लेरेशन के तौर पर ऐलान किया जाएगा। रियासती महकमा इत्तलात व ताल्लुकात आमे के ज़ेर एहतमाम मौजूदा आलमी बायोडायवर्सिटी कॉन्फ्रेंस के इंतजामात और कॉन्फ्रेंस के कामयाब इनेकाद के लिए सहाफ़त के भरपूर ताउन के हुसूल के लिए इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के एडिटर्स और ब्यूरो चीफ्स के साथ मुनक्किदा एक खुसूसी इजलास कायम किया गया। आंध्र प्रदेश रियासती अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन की जानिब से फराहम की जाने वाली पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप्स के लिए दरख्वास्तों के अदकाल की आखिरी तारीख में 30 सितंबर तक की तौसी की गई है। तुलबा व औलियाए तुलबा इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए जल्द अज जल्द अपने दरख्वास्त फॉर्म्स ऑनलाइन दाखिल कर दें। सीनियर कांग्रेस कायद व स्टेट कन्वीनर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अक़लियत डिपार्टमेंट जनाब मोहम्मद इस्माइल हुसैन ने अमेरिका में यहूदी लॉबी की जानिब से इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम की शान में गुस्ताखाना फिल्म की तैयारी और नुमाइश की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। इन्होंने हुकूमत हिंद और सदर जमहूरिया हिंद जनाब प्रणब मुखर्जी से दरख्वास्त की है कि वो फिल्म पर फौरी इम्तना आयद करने के इक़दाम करें, क्योंकि न सिर्फ आलमी सतह पर बल्कि हिंदुस्तान में भी मुसलमानों ने गैरत व अहमियत का मुजाहरा करके शरपसंद अनासिर के खिलाफ एहतजाज किया है। समाज में लाख कोशिशों के बावजूद जहेज की लानत में कोई कमी दिखाई नहीं दे रही है। नौजवान जहेज ना लेने का अहद कर रहे हैं। ख्वातीन की तंजीमें जहेज के खिलाफ मुहिम चला रही है। शहरी हुकूक की तंजीमें इस मसले पर चीख व पुकार कर रही है, लेकिन लालची लोगों की लालच और जहेज के नाम पर लड़कियों को हरासा व परेशान करने और इन्हें मौत की नींद सुलाने का ना थमने वाला सिलसिला जारी है। मुस्लिम मुआशरे में तो बीमारी इस कदर सरायत कर गई है
کہ ہر روز کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے جس میں جہیز کے بعد معصوم لڑکیوں کو مار پیٹ کی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ سسرالی رشتہ داروں کی ہراسانی سے تنگ آ کر کئی لڑکیوں نے خودکشی و خودسوزی تک کر لی ہے۔ ایسا ہی کچھ کالا پتھر کی رہنے والی لڑکی حسینہ خاتون کے ساتھ ہوا ہے۔ انگریزی میڈیم سے 7ویں جماعت تک پڑھنے کے بعد اس لڑکی کو عالمہ کا کورس کروایا گیا اور کورس کی تکمیل پر جنوری 2010 میں اس کی شادی کی گئی۔ شادی کے موقع پر لڑکے والوں نے 1 لاکھ روپے جوڑے کی رقم کا مطالبہ کیا۔ حسینہ خاتون کے گھر والوں نے اس مطالبے کو پورا کر دیا، 6 تولے سونا اور مکمل فرنیچر و دیگر ساز و سامان دیا، جبکہ نوشا اتنے مفلس تھے کہ انہوں نے 50,000 روپے شادی سے 8 دن قبل ہی اپنے سسرال والوں سے بطور قرض حسنہ حاصل کیے۔ حسینہ خاتون کے نام پر 100 گز کا پلاٹ بھی ہے۔ جب حسینہ کے بھائیوں نے اس بارے میں لڑکے والوں کو بتایا تو وہ بہت خوش ہوئے، لیکن شادی کے بعد ہراسانی کا سلسلہ شروع کر دیا گیا۔ شادی کے 1 ماہ کے اندر ہی زیورات رہن رکھوا دیے اور پلاٹ دینے کا مطالبہ شروع کر دیا۔ اس مسئلے پر جھگڑوں نے شدت اختیار کر لی اور شوہر، ساس اور ننند کی جانب سے حسینہ خاتون کو مار پیٹ کی جانے لگی۔ حسینہ خاتون کے بھائیوں کا کہنا ہے کہ 4 یوم قبل ان کے بہنوئی اور ساس و ننند نے حسینہ خاتون کو اس قدر مارا پیٹا کہ اس کا حمل ضائع ہو گیا۔ حاملہ ہونے کے باوجود حالت برہمی میں حسینہ کے شوہر نے اس کے پیٹ پر گھونسے اور لاتے مارے، جس کی وجہ 6 ماہ کا حمل گر گیا۔ حسینہ خاتون کے گھر والوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ شادی کے بعد کئی مرتبہ حسینہ کو میکے بھیج دیا گیا، مار پیٹ کی گئی، بات چیت کے ذریعے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ لڑکا ہمیشہ یہی وعدہ کرتا ہے کہ آئندہ سے وہ اپنی بیوی کے ساتھ مار پیٹ نہیں کرے گا، لیکن پھر مار پیٹ کی جاتی ہے۔ حسینہ خاتون کے بھائیوں کا کہنا ہے کہ 4 دن قبل ان کی بہن کو شوہر، ساس اور گھر میں رہنے والی ننند نے بے تحاشا زد و کوب کیا۔ مجبوراً اس باحجاب لڑکی کو خود پولیس اسٹیشن جا کر سسرال والوں کے خلاف شکایت درج کروانی پڑی۔ پھر ایک بار شوہر نے حسینہ کی بے تحاشا پٹائی کر دی۔ اسے نازک حالت میں پولیس اسٹیشن کالے پتھر لے جایا گیا، جہاں سے عثمانیہ ہاسپٹل اور پھر زچگی خانہ پیٹلا برج منتقل کیا گیا، جبکہ شوہر، ساس اور ننند فرار بتائے گئے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ لڑکی والے لڑکے والوں کے مطالبات کو نہ مانیں، اپنی لڑکی کو بوجھ تصور نہ کریں اور لالچی لوگوں کے ساتھ رشتے ہی طے نہ کریں، تب ہی یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے، ورنہ حسینہ خاتون کی طرح کی صورتحال سے مزید کئی لڑکیاں دوچار ہو سکتی ہیں۔ جرائم و حادثات کی کچھ خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ حلقہ اسمبلی گوشہ محل کے رکن اسمبلی و ریاستی وزیر مکیش گور کے فرزند وکرم گور پر ایک شخص کے اغوا کرنے کے الزام میں سنت نگر پولیس نے مقدمہ درج کیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ وکرم گور نے مبینہ طور پر سامبا سیوا راؤ نامی شخص سے اپنے بقایا جات کی وصولی کے لیے اسے جبراً اپنے حواریوں کے ذریعے اسے طلب کیا، جس پر سامبا سیوا راؤ نے سنت نگر پولیس میں تحریر شکایت درج کروائی اور اس سلسلے میں ایک مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ریلوے پٹریاں عبور کرنے کے دوران ماں اور بیٹی ٹرین کی زد میں آ کر ہلاک ہو گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ نامعلوم خاتون جس کی عمر تقریباً 35 سال بتائی جاتی ہے، اپنی بیٹی جس کی عمر 10 سال بتائی جاتی ہے، کل ودیا نگر سے کاچیگوڑے کے درمیان موجود ریلوے پٹریاں عبور کر رہے تھے کہ اچانک ٹرین کی زد میں آ گئے۔ ریلوے پولیس کاچیگوڑے نے اس سلسلے میں ایک مقدمہ درج کیا ہے۔ بولی میں تیرنے کے دوران 2 بھائی غرقاب ہو گئے۔ قومی و بین الاقوامی خبروں پر کچھ نظر ڈالتے ہیں۔ عالم اسلام میں امریکی اور مغربی سفیروں کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں۔ سفارت خانوں اور قونصل خانوں پر سیکیورٹی میں اضافے کے باوجود مخالف اسلام فلم کے خلاف احتجاجی مظاہروں میں شدت پیدا ہو گئی ہے۔ پاکستان میں ہزاروں مسلمانوں نے امریکی قونصل پر ہلہ بول دیا۔ جنوبی شہر کراچی کے امریکی قونصل خانے کے قریب احتجاجی مظاہرے کے دوران پولیس کے ساتھ زبردست تصادم ہوا، جس میں ایک شخص ہلاک اور درجن سے زائد لوگ زخمی ہو گئے۔ شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخانہ فلم سے مسلمانوں کے مذہبی جذبے کو ٹھیس پہنچنے کے بعد مخالف امریکہ تشدد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ جرمنی پیرس میں بھی احتجاج کیا گیا۔ سوڈان میں امریکی سفارت خانے کے عملے کو واپس طلب کرنے کے بعد جرمنی نے بھی اپنے عملے کو واپس طلب کر لیا ہے۔ افغانستان کے فصیل بند علاقے میں باغی گھس پڑے، جہاں انہوں نے 6 امریکی جیٹ طیاروں کو تباہ کر دیا اور 2 کو غیر معمولی نقصان پہنچایا۔ باغیوں نے یہ کارروائی اس مقام پر کی جہاں برطانیہ کے پرنس ہیری کو تعینات کیا گیا ہے۔ ایران کے صدر محمود احمدی نژاد نے کہا کہ اقوام متحدہ کے ڈھانچے کی منصفانہ طرز تشکیل نو کرنے کی ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے پناہ گزین سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کے ڈھانچے کی تشکیل نو کی
فوری ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ UNHCR ایک اہم بین الاقوامی تنظیم ہے جس کی دنیا کے سرکش نظام سے آزادانہ اپنی پالیسیاں ہونی چاہیے۔ پیغمبر اسلام کے بارے میں امریکہ میں بننے والی توہین آمیز فلم کے خلاف مسلمان ممالک میں ہونے والے پرتشدد مظاہروں کے بعد یورپی یونین نے ان مظاہروں کو ختم کرنے کی اپیل کی ہے۔ یورپی یونین کے رہنماؤں نے عرب اور مسلمان ممالک سے فوری طور پر ان مظاہروں کو ختم کرنے کی استدعا کی ہے۔ اس فلم کے خلاف مظاہرین نے امریکی، جرمنی اور برطانیہ کے سفارت خانوں پر بھی حملے کیے، جبکہ لبنان میں امریکی فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹ KFC کو آگ لگا دی گئی۔ یورپی کمیشن کے صدر جوز مینول نے ان حملوں کی مذمت کرتے ہوئے انہیں ناقابل برداشت اور مہذب دنیا کے اصولوں کے خلاف قرار دیا ہے۔ باراک اوباما پر چین کو امریکی شہریوں پر مکمل طور پر اثر انداز ہونے کا موقع دینے کا الزام عائد کرتے ہوئے ریپبلکن پارٹی کے صدارتی امیدوار مٹ رومنی نے دعویٰ کیا کہ صدر اوباما کی پالیسیاں چین کے بارے میں امریکہ کو کم صلاحیت بنا رہی ہے۔ ایک امریکی نوجوان جو پرتشدد جہاد میں شرکت کا ارادہ کر رہا تھا FBI کے ارکان کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا، جبکہ اس نے شکاگو کے ایک بار کے روبرو بم دھماکہ کرنے کی کوشش کی۔ حکومت ہند نے یہودی ڈائریکٹر کی گستاخانہ فلم کو YouTube پر بتائے جانے پر پابندی عائد کی ہے۔ حکومت نے مذہبی عقیدے اور جذبات کو مجروح کرنے والی کسی بھی حرکت کی سخت مذمت کی ہے۔ حکومت ہند نے مخالف اسلام فلم کے تعلق سے امریکی حکام سے ربط برقرار رکھا ہے۔ وزارت امور خارجہ کے سرکاری ترجمان سید اکبر الدین نے کہا کہ ہندوستان مذہبی جذبات کو مجروح کرنے والی حرکتوں کی مذمت کرتا ہے۔ سعودی عرب نے ہندوستانی شہری فصیح محمد کی حوالگی کے تعلق سے ہندوستان کی امیدوں پر پانی پھیر دیا ہے۔ فصیح محمد پر بنگلور اور دہلی میں ہوئے بم دھماکوں کی پس پردہ سازش میں مبینہ طور پر ملوث ہونے کا شبہ ہے۔ مرکزی کابینہ میں رد و بدل اور کانگریس زیر قیادت قلمدانوں والی ریاستوں میں بعض چیف منسٹروں کی تبدیلی کا امکان ہے۔ مرکز میں 4 بڑے اور اہم قلمدان داخلے، فائنانس، دفاع اور خارجہ میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ بعض وزراء کے قلمدانوں میں اضافے میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ کانگریس نے FDI کے مسئلے پر ممتا بنرجی کے سخت تیور کے پیش نظر کہا کہ مرکز میں اس کی حکومت کو کوئی خطرہ نہیں۔ ممتا بنرجی اگر حکومت سے نکل جاتی ہیں تو یہ حکومت برقرار رہے گی۔ مرکزی وزیر داخلہ سشیل کمار شنڈے امکان ہے کہ چیف منسٹرز کی ایک کانفرنس طلب کریں گے تاکہ NCTC کی شدت سے مخالفت کے مسئلے پر ان کے اندیشوں کا ازالہ کرنے اور انہیں انسداد دہشت گردی مرکز کی مخالفت کے منصوبے پر نظر ثانی کے لیے آمادہ کیا جا سکتا ہے۔ سشیل کمار شنڈے NCTC کے بارے میں چیف منسٹرز کی کانفرنس میں تفصیلات فراہم کریں گے۔ اروند کیجریوال زیر قیادت گروپ کی سیاسی تنظیم سے خود کو دور کرنے کی واضح علامت کے طور پر انا ہزارے نے کہا کہ سیاست عوام کے لیے بہتر مستقبل فراہم نہیں کر سکتی، اور انہوں نے ان افراد سے جو اس کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں اپنی انسداد کرپشن تحریک میں شمولیت کی خواہش کی۔ ہندوستان بھر میں بھی رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخانہ فلم کے خلاف احتجاج جاری ہے۔ ہندوستان کے شہر چنئی میں صدر باراک اوباما کی تصویر پر جھاڑو مارا گیا ہے۔ شری لنکا کے خلاف آسان کامیابی کے بعد ہندوستان اس سلسلے کو اپنی روایتی حریف پاکستان کے خلاف بھی برقرار رکھنے کی کوشش کرے گا، جب دونوں ٹیمیں ورلڈ T20 کے ایک وارم اپ میچ میں پیر کو آمنے سامنے ہوں گے۔ ICC ورلڈ T20 ٹورنامنٹ کا 18 سپٹمبر سے آغاز ہونے والا ہے۔ اس سے قبل دونوں روایتی حریف ٹیموں کے مابین ہونے والا وارم اپ میچ دلچسپ ہو سکتا ہے۔ ناظرین، میں محمد اسلم حسین اب آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ کل پھر کچھ نئی خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔